سر سب سے پہلے تو یہ جو سیلاب کی صورتحال اس وقت ہے پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، آپ نے دیکھا اب سندھ کے طرف کہا جا رہا ہے کہ پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال کے دوران پہلے تو کہا گیا کہ سیاست نہیں ہوگی، لیکن اب کچھ بیانات ضرور آ رہے ہیں دونوں مختلف جماعتوں کی طرف سے، لیکن اس میں دو اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات ہو رہی ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، اور دوسرا گنڈا پور صاحب سمجھتے ہیں کہ ملک میں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ دیکھیں، دونوں معاملات کا اس سیلاب سے تعلق نہیں ہے۔ سیلاب جو آیا ہے یہ ان 3 دریا میں آیا ہے جو ہندوستان سے آتے ہیں، جو انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ ہیں۔ ان کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اس سیلاب کو روکنے کا۔ انڈیا سے جو پانی آئے گا وہ پاکستان میں سے گزرے گا، اس میں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ اس میں یہ موجود تھا کہ ان دریاؤں پہ کوئی ڈیم نہیں بنے گا، اور کوئی ڈیم نہیں بنا۔ جب تک ڈیم نہیں ہوگا آپ پانی روک نہیں سکتے، اور وہ ڈیم اگر بنے گا تو ہندوستان میں بنے گے۔ تو ایک تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ڈیم بنے گا تو ہندوستان میں بنے گا؟ جی، پاکستان میں نہیں بنتا، جگہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ جب یہاں پانی آتا ہے تو وہ آلریڈی پلینز کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنے دریاؤں کو پروٹیکٹ نہیں کیا، ان پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے، کوئی فصل لگا رہا ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، کسی نے کالونیز بنا دی ہیں، اور حکومت نے بھی اس کو ڈسکریج نہیں کیا۔ ورنہ جو ریور کا ایکو سسٹم ہوتا ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ اور آپ خاص راوی کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بڈھا راوی ہوتا تھا، جو پرانے زمانے میں بڈھا راوی اسے کہتے ہیں، وہ شاہی مسجد کے ساتھ سے گزرتا تھا، قلعے کے ساتھ سے گزرتا تھا، اور اب اس سے تقریباً 3-4 کلومیٹر شفٹ کر گیا ہے جو اب دریا ہے۔ دریا کی اپنی موومنٹ ہوتی ہے، تو آپ یہ کالونیز وغیرہ کے کناروں میں نہیں بنا سکتے، اور اب تم اس کے بیچ میں بنانا چاہتے ہیں۔ جی، تو یہ ہمیں ذرا اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے کیسے مدد کرنی ہے لوگوں کی، کیا کرنا ہے، اس پہ ہم نے کچھ تجربہ ہمیں بہت ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ کام اب صوبائی حکومتوں کا ہے۔ این ڈی ایم اے کا ایک بڑا لمیٹڈ سا رول ہے اس کے اندر، تو اب ریلیف جو دینی ہے صوبائی حکومتوں کا کام ہے، پیسے بھی ان کے پاس ہیں، ان کو یہ ریلیف دینی چاہیے۔ اس میں بدقسمتی سے کرپشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب ریلیف کے پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، بند کے پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، دریا میں جو فلنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے پیسے بھی کھائے جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو بڑا مشکل ہوگا اس معاملے کو کنٹرول کرنا۔ اب دیکھیں، لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے، اب ان کو آپ نے ان کو اب کیش ریلیف ہی دینا ہے۔ پانی اترے گا، اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن گھر کو درست کرنا ہے، جو فصل کی ڈیمیج ہوا ہے اس پہ اب آپ حکومت مدد کریں، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن سر صوبے بننے چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی، اب صوبے میں آ جائیں، صوبے بالکل بن رہے، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں جو لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں۔ خاص طور پہ سندھ میں تحفظات ہیں، جنوبی کے بھی میں تحفظات ہیں، بلوچستان میں تحفظات ہیں۔ میری نظر میں ایڈمنسٹریٹو صوبے جو ہیں ان کی بہت فائدہ ہوگا پاکستان کے سیاسی نظام کو بھی اور ایڈمنسٹریٹو نظام کو بھی، کیونکہ ہمارے صوبے اتنے بڑے ہو گئے، ان کا نظام اتنا کرپٹ ہو گیا کہ اب وہ عوام کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو جب چھوٹے صوبے ہوں گے، جس کے بلدیات کی بات کرتے ہیں، اکثر لوگ آپ کو بلدیات کا حوالہ دیتے ہیں، جی بلدیات سب کرے گا، بلدیات کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بلدیات کے نظام کا آج براہ راست اختلاف ہے جو ایم ایل ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، تو بلدیات پہ ایم ایل ایز ایم پی ایز قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نظام وہیں پہ تباہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی بننا چاہیے لیکن لوگوں کے تحفظات دور ہوں؟ جی، صوبے سارے پاکستان میں بنیں گے، ورنہ ایک صوبے کو توڑ کے آپ بنا نہیں سکتے، کیونکہ مقصد پھر حل نہیں ہوتا نا۔ آج صوبے پنجاب جو ہے 13-14 کروڑ کا صوبہ بن گیا ہے، سندھ 6-7 کروڑ کا صوبہ ہے۔ یہ صوبے اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ان کے مسائل وہ حل کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ ان کا مکمل نظام فیل ہو گیا ہے۔ صوبے کے 4-5 کام ہوتے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، پولیس کا نظام ہے، گورننس کا نظام ہے، ڈیولپمنٹ ہے۔ ان تینوں میں ناکامی ہے ان تمام صوبوں کے اندر۔ لیکن ابھی صاحب اب جو حکومت دعوے کر رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ کچھ بیانات بھی آئے کہ جو سابقہ حکومت چھوڑ کے گئی وہ تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، اب ہم نے معیشت سنبھال لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی چلیں بہتری نہیں آئی لیکن کم سے کم معیشت سنبھال لی ہے موجودہ حکومت نے؟ ترقی، معیشت سنبھالنا، معیشت پاکستان کی سنبھلی رہی ہے، پاکستان کی معیشت ہمیشہ زوال پذیر ہی رہی ہے، اس نے ترقی نہیں کی۔ آپ نے آبادی کی شرح کے مطابق بھی ترقی نہیں کی۔ جب بھی ہم کچھ ترقی کرتے ہیں وہ ایونٹ ڈریون ہوتا ہے، کبھی کوئی جنگ آ جاتی ہے بلوچستان میں، وہ پیسے یہاں پر آ جاتے ہیں، کبھی سی پیک آ گیا، وہ بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ اب منرلز کا بات، اب منرلز کی بات چل رہی ہے، تو موضوعاتی حل نہیں ہوتے۔ آپ کو اپنی پالیسیز ایسی رکھنی ہے جس سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو، کاروبار کے مواقع ہوں، آپ کو ڈالر کے مسئلے ختم ہوں، پھر جا کر آپ ترقی کریں گے۔ تو اس میں معیشت کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے جو ملک کو گروتھ دے سکے۔ اس لیے ان خام خیالی میں مت رہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے سے عوام کو بیوقوف مت بنائیں، توجہ دیں آپ کی کون سی پالیسی ہے جو ملک کو استحکام دے گی، اس کا بتائیں یہ ہم پالیسی کر رہے ہیں، اس سے گروتھ آئے گی ایکسپورٹ میں۔ آپ نے تو آج کاروبار کو ملک میں تباہ کر دیا ہے، آج پاکستانی اپنے پیسے لے کر ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کے آپ نے اختیارات ٹیکس والوں کو دے دیے ہیں، جو پولیس کو مل گئے ہیں، جس کے سب قوانین آپ نے بنا دیے ہیں، یہاں پر کوئی اب کاروبار کرنے کے قابل نہیں ہے۔
तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान से कंपनियां बाहर जाकर रजिस्टर्ड कंपनियां लोग पैसा लेकर जा रहे हैं। अब दुबई में देख लें, दुबई में इस साल शायद, अभी साल खत्म होगा, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जो है दुबई में तीसरे चौथे नंबर पे होगी जी। पाकिस्तान से तीसरे या चौथे नंबर पर पूरी दुनिया के ममालिक दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सर ये जो बजट था इसमें तो हुकूमत ने ये कहा भी था कि हमने टैक्सेस भी कम किए हैं, जो कारोबारी तबका है उनको हमने सहूलतें भी दी हैं। कारोबारी तबके से पूछ लें, आपकी बात से बात नहीं बनती है। आपने जो इख्तियारात दे दिए हैं टैक्स वालों को, जो आपने निज़ाम बनाया है, पाकिस्तान अब कारोबार करने के काबिल नहीं है। और ख़ास तौर पर जिस मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, मैं आज कारखाना लगाता हूँ, मुझे एक टैक्स का निज़ाम है, एक मेरे ऊपर लेवीज़ हैं, एक मेरे इनपुट्स की कीमतें हैं। कल आप उनको जब बदल देंगे तो मैं कैसे कारोबार करूँगा? यहाँ तो एक दिन का पता नहीं होता, कल नया टैक्स लगा देंगे। इसलिए आपको इस तरह इस्तेकाम आता है, हुकूमत की बातों से नहीं आता। लेकिन अब भाई साहब इस सारे जितनी खामियों का जिक्र हम कर रहे हैं या आप निशानदेही कर रहे हैं सर, इसमें एक रोल होता है अपोजिशन का। आप अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर या बाहर देख रहे हैं सर? हमारे मुल्क में न हुकूमत काम कर रही है, न अपोजिशन काम कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है, पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है। मुल्क के अंदर जो आज लोग इक़्तिदार में हैं, जो वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। आपके जो पार्लियामान है में ज़्यादा आधे लोग से ज़्यादा पैसे देख रहे हैं जो मौजूद हैं, जो मौजूदा कौमी असेंबली सेनेट के अंदर पैसे देख रहे हैं। मैं ओपनली कहता हूँ। ये कितनी तादाद होगी? आधे से ज़्यादा देख लें, 342 मेंबर कौमी असेंबली के हैं, 100 कुछ जो हैं वो सेनेट के हैं। तो कुछ नॉन चेहरे असेंबली का यही हाल है सर, नॉन चेहरे भी हैं सर। नॉन सारे चेहरे ही नॉन है। जो पार्लियामान के मेंबर हो, ये 450 लोग हैं, 450 लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, पाकिस्तान के किस्मत का फैसला करते हैं। सर आपकी मालूमात के मुताबिक कौन से बड़े नाम हैं जो सर पैसे मैं लेकर आए? नाम को छोड़े, मैं नाम सारे मशकूक हो जाएंगे। मैं आपको पहले जब आधा कह दिया है तो खुद ही गिन लें सर। आधे से फिर बाकियों पर भी सवाल उठेंगे ना? उठते हैं, इसलिए उनको बात करनी चाहिए। हर एक को पता है क्या हुआ है, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। नहीं, एक तो अपोजिशन का ये दावा है ना कि फॉर्म 47 पे आए, लेकिन आप फॉर्म 47 के बाद पैसे भी देने पड़ते थे। फॉर्म 47 सिर्फ काफ़ी नहीं था। वो पैसे कौन लेता है सर? जो होता है उम्मीदवार जो जीतना चाहता है, वो तो पे करता है ना सर? जी। जो फॉर्म 47 बनाते हैं वो मुफ्त फॉर्म 47 नहीं बनाते, पैसे भी देने पड़ते हैं। अच्छा, तो आप इस सिस्टम को फिर देख रहे हैं कि ये इसी तरह बरकरार रहेगा या आपको चैलेंज नजर आ रहा है? ये सिस्टम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क आज इसीलिए नहीं चल रहा कि आपके जो मुंतखब लोग या मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं, उनको अवाम की परवाह नहीं है, उनको ताकत कहीं और से मिलती है। इसलिए ये सारा निज़ाम ही अब नाकाम हो गया। इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो आगे चलना मुश्किल होगा। नाज़रीन, शायद